جامع جنون۔ بھائی ہمیں تو آپ کی لڑکی بہت پسند آئی ہے، ہماری جانب سے تو یہ رشتہ۔ اس سے پہلے وہ آنٹی ایکسائٹڈ انداز میں کچھ اچھا بولتی، کسی کی دھاڑ سے وہ ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اسٹاپ دس نانسنس، خبردار جو ایک لفظ بھی نکالا منہ سے، عمر کا لحاظ کیے بنا زبان کھینچ لوں گا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ٹیبل پہ پڑے تمام لوازمات نیچے گراتا پاگل ہوا تھا، جبکہ اسفندیار نے اس کی بدتمیزی پہ آگے بڑھتے اس کے چہرے پہ تھپڑ جڑا تھا۔ سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باران نے انہیں سائڈ کرتے لڑکے کا گریبان پکڑتے اسے اٹھا کر باہر کی جانب پٹکا تھا۔ آئندہ اس حویلی کی طرف رخ بھی مت کرنا، اور رک ذرا، باجی بول اسے، شادی کرنی ہے تجھے؟ ہاں شادی کرنی ہے، کرواتا ہوں میں شادی، بول باجی ورنہ۔ وہ اس کے منہ پہ پھنکارتا اسے مار دینے کے در پہ تھا جب لڑکے کے باپ نے آگے بڑھتے منتیں کرتے اپنے بیٹے کو چھڑایا تھا۔ اسے لے کر جائیے اور آئندہ اس حویلی میں قدم نہ رکھیے گا، اور جس محترمہ کے لیے آپ رشتہ لائے ہیں نا، وہ خیر سے میری منکوہہ ہے۔ بہران شاہ نے ان کے 14 طبق روشن کرتے حویلی والوں کے سروں پہ چھت گرائی تھی۔ سب کی نگاہیں حالے کی طرف اٹھی تھی، جو ان کی نظروں سے نگاہیں چراتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ بکواس بند کرو خبیث انسان، میں اپنی بیٹی تجھ جیسے بے شرم بد لحاظ اور بد تہذیب انسان کو کبھی نہیں دوں گا، اس لیے اس کا خیال ذہن سے نکال دو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے غصے سے پھنکارے تھے جب علیزے ان دونوں کو ہمیشہ کی طرح لڑتے دیکھ کر سر تھام گئی۔ اسفند کیا کر رہے ہیں، بچہ ہے وہ۔ علیزے نے اسفند کے سینے پہ نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھتے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا تھا۔ جب اس کا ہاتھ اپنے دل پہ محسوس کرتا وہ پل میں پرسکون ہوا تھا۔ یہ سب ہوا تو نامحسوس انداز میں تھا، مگر باران جیسے شیطان کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ واہ آنی واہ، کیا جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، قربان۔ اور مامو جان آپ، یار بڑے ہی کوئی عورت مرید ہیں آپ، 1 سیکنڈ میں سب بھول گئے۔ واللہ مزہ آ گیا، وہ کام جو آج تک علیزے سب سے چھپا کر کرتی آئی تھی۔ باران 2 منٹ میں ان کی دھوتی کھول چکا تھا۔ اس کے غصے سے خوف کھاتی وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ جانتی ہو نا کون ہو تم؟ وہ اس کے جبڑے کو ہاتھ میں دبوچتا اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ بولو، جواب دو ڈیمٹ، جانتی ہو نا کون ہو تم؟ اس کی آنکھیں ڈر کے مارے بند دیکھ کر وہ پاگل ہوتا اس کے چہرے پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا، جبڑے بھینچے ہلکی مگر وحشت ناک آواز میں غراہٹ بھرتا حالے کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ جی جانتی ہوں۔ وہ جانتی تھی جب تک خاموش رہے گی وہ یوں ہی پاگل ہوتا رہے گا، تبھی فوراً سے سر ہلاتی اس کی بات پہ مثبت جواب دے گئی۔ بتاؤ پھر، کون ہو تم؟ اس کے سر ہلانے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ آنکھوں میں کچھ پا لینے کا غرور اچانک سے امڑ آیا تھا۔ غصہ ناراضگی اپنی جگہ، مگر اس لڑکی کا اسبات میں ہلتا سر بہران شاہ کو ایک غرور میں مبتلا کر گیا تھا۔ The hell! کیا ورکرز نے یہ کام پہلی دفعہ کیا ہے؟ 7ویں فیل بچوں کو جاب دے رکھی ہے میں نے، آج احساس ہوا ہے مجھے۔ اگر کام نہیں ہوتا تو اٹس آل رائٹ، نکال دو ان کو، مگر مجھے ایسی لاپرواہی ہرگز نہیں چاہیے۔ بلیو 3 پیس پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اس وقت پورے ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ جسم سے چپکی سفید شرٹ اس کا چوڑا سینہ نمایاں کر رہی تھی۔ چاکلیٹی بالوں کو جیل کے ساتھ نفاست سے سیٹ کیے، آنکھوں میں ناگواری سموئی، ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ بے حد خراب موڈ میں تھا۔ وہ اس وقت ایک مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ جب اپنے اسسٹنٹ کی بھیجی میلز اور کچھ پکچرز دیکھتا وہ بمشکل خود پر ضبط کرتا، جبڑے بھینچتا، غراتا اپنے اسسٹنٹ کے چھکے اڑا چکا تھا۔ سو سوری سر، میں دوبارہ۔ اس سے پہلے کہ مقابل کوئی ایکسکیوز کرتا، باران شاہ ایک پل میں اسے چپ کروا گیا تھا۔ ناٹ اگین فرہاد، باران شاہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا، جب پیچھے سے آتے ساحل نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے اپنے کان کے ساتھ لگایا تھا۔ فرہاد، تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر شاہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ سالے کمینے، ایسی تو محلے کی آنٹیاں بھی نہیں ہوتی جیسے تم ہو۔ ساحل اس کے یوں باران کو پل پل کی رپورٹس دینے پر بے حد بدمزہ ہوا تھا، تبھی اسے ڈپٹنے کے انداز میں بولا، جب دوسری جانب فرہاد اس کی بات پہ گڑبڑایا۔ میں کیسے سر؟ وہ اس کی شادی والی بات پہ بوکھلایا تھا،
جب اس کی گھبراہٹ دیکھتے ساحل شاہ نے تعصب سے سر ہلاتے فون کاٹتے باران شاہ کی طرف بڑھایا تھا جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ڈھونڈ رہی ہیں آنٹی لڑکی، اس کے ساتھ کرنا یہ سب، چل نیچے کر آنکھیں، میری عزت کا سوال ہے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ساحل شاہ ڈرامائی انداز میں اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتا بولا، اپنی زنانہ حرکتیں چھوڑ دو ایڈیٹ، اور اپنی آنٹی سے بولو کہ ادھر ادھر جھانکا تانی کرنا چھوڑ دے۔ باران شاہ اسے گھونیوں سے نوازتا دانت کچکچا کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔ جب خود کے لیے زنانہ جیسا لفظ سن کر ساحل شاہ بلبلایا تھا، خود تو جیسے اپنی مردانگی کے جھنڈے گاڑ دیے نا اس نے، باپ تو بن نہیں سکا ابھی تک، آیا بڑا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ساحل شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ یقیناً اس کی یہ بات باران شاہ کے کھڑے کان سماعت فرما لیتے تو ساحل شاہ کو ہر سال بعد چاچو بننے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ حالے اگر تم نے اب بھی نہ پڑھا تو نہ یاد رکھو، میں نے نقل نہیں کروانی تمہیں۔ وہ دونوں اس وقت لان میں اپنی کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھی تھی۔ ماہی حالے کی دوست جو اب تک اپنا سارا ٹیسٹ ریوائز کر چکی تھی، حالہ کی طرف سے بے بسی اور غصے سے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے بولی تھی، جو کب سے اپنا رجسٹر کھولے بنا پڑھنے کی زحمت کیے گیم کھیلنے میں مصروف تھی، اور گیم بھی کیا کہ اپنی کلاس کی مشکوک لڑکیوں کا لچے لفنگے لڑکوں کے ساتھ پیار نکال رہی تھی، اور جس کا پیار زیادہ نکل آتا وہی خوشی سے پاگل ہوتی وہ ماہی کو جھنجھوڑ دیتی تھی کہ اس کا شک رائے گا نہیں گیا۔ اب تم ایسے کرو گی اپنی حسین دوست کے ساتھ؟ ماہی کے سیریس ہونے پہ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تھی جب وہ سر جھٹک گئی۔ تمہارے ان ڈراموں میں نہیں آؤں گی میں، اس لیے پڑھنا شروع کر دو، ورنہ رزلٹ کے روز رونا مت بیٹھ کر، کیونکہ باران اس پر چھوڑیں گے نہیں۔ وہ اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھتی ہاتھ اٹھا کر ریجیکٹ کرتی اس باران کی دھمکی دے گئی، جبکہ اب کی بار حالے بھی سیدھی ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ باران پڑھائی کو لے کر کتنا سیریس ہے۔ لعنت پڑے تم پر ذلیل عورت، شرم نہ آئے گی میرے ساتھ یہ سب کرتے؟ اس کے خیالات سن کر دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں پھیلا گئی، جس پہ حالے سر جھٹک گئی۔ اچھا تو تمہیں آ رہی ہے شرم معصوم لڑکیوں کا ان لڑکوں کے ساتھ عشق محبت نکالنے میں؟ وہ اس کے رجسٹر کو قہر آلود نظروں سے دیکھتی بولی تھی، جس پر نورے یہاں وہاں دیکھتی اپنے بالوں کو جھٹکا دیتی ایک ہاتھ گھاس پہ پیچھے کی طرف ٹکا کر بیٹھی تھی۔ ہاں تو اپنا شک ہی دور کر رہی ہوں نا، کون سا میرے پیار نکال سے ان کے بچے پیدا ہو جائیں؟ وہ بھیتیانی میں کافی غلط بات کر گئی تھی، جس کا اندازہ اسے اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پہ ہوا تھا۔ انف از انف حالے، یہ آواز باران شاہ کی تھی، اور بلا شبہ اس کی آواز میں بے حد سختی تھی۔ ہائے اللہ، مر گئے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ واللہ میں تو گئی۔ وہ آنکھیں میچتی فوراً سے سیدھی ہوتی ماہی کو معصومیت سے اشارے کرنے لگی، جو بنا بھاؤ ڈالے نظریں یہاں وہاں گھماتی کندھے اچکا گئی۔ آج اس کی ٹریننگ ہونی ہی چاہیے تھی۔ باران، وہ تھوک نکلتی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی بولی تھی، جس پہ باران شاہ نے بنا کسی اور پہ غلط نگاہ ڈالے سامنے کھڑی آفت کا سرتا پیر ایک نظر جائزہ لیا تھا۔ کون سا ٹیسٹ ہے کل؟ وہ اس کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا، جبکہ حالے کی نظریں زمین پر گڑی تھی۔ اس وقت وہ دنیا کی سب سے معصوم بچی معلوم ہو رہی تھی۔ میتھ کا باران، ماہی نے بنا اس پر ترس کھائے سچ سچ بتا دیا تھا، جس پہ حالے نے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا۔ ذلیل کمینی عورت، انشاءاللہ ساری زندگی کنواری رہے گی، سنگل مرے گی انشاءاللہ۔ کمینی کتاب مرید، وہ دل ہی دل میں اسے کوستی اسے نئے نام سے نواز گئی۔ یقیناً اپنے لیے یہ شاندار لقب سن کر حالے کو دل کا ایک دورہ تو پڑ ہی جاتا۔ اوکے، اپنی کتاب لے کر روم میں آؤ 1 منٹ سے پہلے۔ وہ سر ہلا کر اس کو کتاب لانے کو کہتا ماہی کو دیکھے بنا اپنا سر خم کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حالے تو گویا گرنے ہی والی تھی۔ یہ یہاں رہے گا آج، وہ سوچتے ہوئے خون آشام نگاہوں سے ماہی کو دیکھنے لگی۔ باران شاہ کا ایک روم خانزادہ حویلی میں بھی تیار تھا، وجہ اس کی جان سے پیاری آنی علیزی خانزادہ تھی، جنہوں نے باران سے وعدہ لے رکھا تھا کہ وہ ہفتے کے 3 دن خانزادہ حویلی اور 4 دن شاہ ولا میں گزارے گا، جس کا اس نے پورے دل سے احترام کرتے اس وعدے کو زور و شور سے نبھانے کا پختہ ارادہ کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی شرٹ کے بازو اوپر کو چڑھا گئی، جبکہ پیچھے اب حالے کے ہاتھ تھے اور ماہی کی چیخیں، جن کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔
خانزادہ حویلی میں اسفندیار خانزادہ اور علیزے کے 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی حالے خانزادہ کو سب کزنس میں بڑی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی عائزہ خانزادہ جو سب کزنس میں چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ابراج خانزادہ اور مائزہ شاہ کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی نور خانزادہ جو عائزہ سے 2 سال بڑی تھی، جبکہ دوسرا بیٹا تھا زین خانزادہ جو بے حد شرارتی تھا، اور اس کی شرارتوں میں زیادہ تر ساتھ حالے دیتی تھی جو اس کی کرائم پارٹنر تھی۔ کہنے کو وہ خانزادہ حویلی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، مگر اس کی حرکتیں بے حد بچکانہ تھیں۔ دوسری جانب شاہ حویلی میں اسلان شاہ اور حرین خانزادہ کا ایک ہی سپوت تھا۔ شاہ حویلی کی آنکھوں کا تارا حویلی کا وارث باران شاہ جو سراپا حسن تھا۔ اس کا حسن، اس کی رنگت بے حد شفاف تھی۔ وہ غصے کا بے حد تیز تھا، جبکہ فیملی کے لیے اس کا جنون اور اس کی پوزیسونیس سب کو پاگل کر دیتی تھی۔ کہنے کہ وہ اس حویلی کا اکلوتا وارث تھا، مگر اب اس کے ساتھ ساحل شاہ کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ حویلی کا خون نہیں تھا، بلکہ حویلی میں کام کرتے ملازمہ کا خون تھا۔ اس کا باپ حویلی کا وفادار ڈرائیور تھا، جبکہ ماں بھی اپنی شادی کے بعد سے حویلی کی خدمت کرتی آ رہی تھی۔ محض یہی نہیں، بلکہ اس کی دادی نے بھی اپنی عمر اس حویلی میں کاٹی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حویلی والے اسے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ وہ باران سے 2 سال بڑا تھا، مگر خوبرو اس جیسا ہی تھا۔ ان دونوں کی بنتی بھی بہت اچھی تھی۔ جہاں سب ان کے دیوانے تھے، وہیں کچھ حاسد بھی تھے جن کی نظریں ان کو لگی رہتی تھی۔ وہ کچن میں اس وقت پورے جوش و خروش سے اپنے فیورٹ سنگر کا گانا گاتی جھوم رہی تھی، جبکہ کافی کو پھینٹتی انگلیاں دلکشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ارد گرد سے مکمل بے نیاز وہ گانا گانے میں مگن تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ پلٹی تھی۔ سامنے ہی باران شاہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر حالے خانزادہ کی چیخ نکلی تھی۔ ہیل، کیا بکواس ہے یہ! وہ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچتا اس کے لبوں پہ اپنی سخت ہتھیلی جما کر بولا تھا، جب اس کی حرکت پہ حالے خانزادہ کی آنکھیں بری طرح پھیلی تھی۔ واللہ، وہ اپنی قاتل نگاہوں سے اس کے دل میں گھستا چلا گیا تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنی حرکت پہ بنا پشیماں ہوتا اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے اس سے سوال کرنے لگا۔ حالے کی آنکھیں مکمل پھٹی ہوئی تھیں۔ باران شاہ کو ڈر تھا کہ اگر اب اس کو نہ چھوڑا تو یقیناً اس کی آنکھیں باہر نکل جائیں گی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ حالے خانزادہ کو رہائی دے گیا تھا، جبکہ خود ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے ایک ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالے وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ کافی بنا رہی تھی؟ اس کے سوال پہ حالے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتی کافی والا مگ اس کے سامنے کر گئی، جب وہ اس کی معصومیت بھری چال بازی پہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ منہ سے کیا کر رہی تھی؟ اسے اوور ایکٹنگ کرتے دیکھ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، جب وہ بوکھلاتی ہوئی واپس مڑی تھی۔ گانا گا رہی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس سے ڈرے نہیں۔ اس نے سن رکھا تھا، جتنا آپ ڈرتے ہو ڈر اتنا ڈراتا ہے۔ تبھی وہ گردن اکڑا کر بولتی اس کے سامنے واپس کھڑی ہو گئی۔ اچھا، وہ سر خم کرتا اچھا کر گیا، جبکہ نگاہیں اب اس سراہی دان گردن پر تھیں جس میں وہ اس وقت سریا فٹ کیے ہوئے تھی۔ ہاں جی، وہ اندر سے بلا شبہ ڈر ڈر کر پاگل ہو رہی تھی، مگر باران شاہ کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اوکے، اگین گاؤ۔ وہ پاکٹس میں دونوں ہاتھ مزید گھساتا کافی سنجیدگی سے بولا تھا، جب حالے کو بلا وجہ اچھو لگا۔ واٹ؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگی، جس نے آنکھیں نکالتے اسے ایک پل میں ڈرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی آنکھیں گھما گیا تھا کیونکہ حالے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ کافی مجھے پکڑاؤ اور خود جا کر پڑھائی کرو، خبردار جو اب مجھے تم کچن کے آس پاس دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑتا وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ وہ صدمے سے اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی محنت سے بنائی تھی اس نے، اور یہ کینگرو کہیں کا بنا کوئی محنت کیے لے کر دفع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میں نہیں، یہ بڑا ہے مجھ سے۔ اس دفعہ تو چھوڑ دیا ہے تمہیں باران شاہ، اگلی دفعہ میرے سے ٹکرائے تو بتاؤں گی تمہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ دل کو تسلی دینے کے لیے بلا وجہ کی بھڑکے مارنے لگی، جبکہ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھی کہ باران شاہ کے سامنے وہ اپنی زبان میں نہیں ہلا سکتی تھی، مگر بھرم تو رکھنا ہی تھا نا۔ تم پھر آ گئے؟ تمہارا دل نہیں لگتا اپنے گھر؟ خانزادہ حویلی میں اس وقت سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، جب اسفندیار خان کی آواز پہ جوس پیتے باران نے ان کی طرف دیکھا تھا اور اسے ہی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسفندیار کو عزت نہیں دی جا رہی، اس لیے اگر اسفند کی عزت نہیں
تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ نہیں، اس دفعہ میں پورا ہفتہ رکوں گا۔ کیوں آنی جان؟ باران اور اسفند کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وجہ ہالے تھی۔ اسفند یار سے باران کو بچپن سے بیر تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا ہالے اسفند یار سے بے حد محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اس کی گڈ لسٹ میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ شٹ اپ! آنی نہیں، ممانی ہے تمہاری۔ اس سے پہلے علیزے کچھ بولتی اسفند خانزادہ نے اس کی بات کاٹتے درستی سے کہا تھا، اوہ پلیز، مجھے اپنی آنی سے بے انتہا محبت ہے۔ میں ممانی کہہ کر وہ محبت ختم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مزے سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتا انہیں بتا گیا تھا کہ وہ اسے ممانی کبھی نہیں کہنے والا۔ یہ ناشتہ کرو، اپنے گھر نکلو، آئندہ مت آنا یہاں۔ اسفند خانزادہ اس کی باتوں سے زچ ہوتا گھرایا تھا، جبکہ باران نے معنی خیز نگاہوں سے ہالے کی طرف دیکھا تھا، جو پوری طرح اپنے کھانے پہ جھکی ہوئی تھی۔ اب تو آنا جانا لگا رہے گا سسر جی۔ اوپس، مطلب ماموں جان۔ وہ ہالے کی طرف جنون پاش نظروں سے دیکھتا بولتا جان بوجھ کر سسر کا اضافہ کر گیا تھا، جبکہ اس کی بات پہ پانی پیتی ہالے کو اچھو لگا تھا۔ وہیں باقی سب نے مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ اسفند یار غصے سے پاگل ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو خبیث انسان۔ میں اپنی بیٹی تجھ جیسے بے شرم، بے لحاظ اور بدتمیزی انسان کو کبھی نہیں دوں گا، اس لیے اس کا خیال ذہن سے نکال دو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے غصے سے پھنکارے تھے، جب علیزے ان دونوں کو ہمیشہ کی طرح لڑتے دیکھ سر تھام گئی۔ اسفند کیا کر رہے ہیں؟ بچہ ہے وہ۔ علیزے نے اسفند کے سینے پہ نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھتے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا تھا۔ جب اس کا ہاتھ اپنے دل پہ محسوس کرتا، وہ پل میں پرسکون ہوا تھا۔ یہ سب ہوا تو نہ محسوس انداز میں تھا، مگر باران جیسے شیطان کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ واہ آنی واہ، کیا جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، قربان۔ اور ماموں جان آپ؟ یار بڑے ہی کوئی عورت مرید ہیں آپ، ایک سیکنڈ میں سب بھول گئے۔ واللہ مزہ آ گیا۔ وہ کام جو آج تک علیزے سب سے چھپا کر کرتی آئی تھی، باران 2 منٹ میں ان کی دھوتی کھول چکا تھا۔ علیزے اس کی بات پہ جھیمتی ہوئی اپنی جگہ پہ بیٹھتی باران کو مصنوعی گھوری سے نواز گئی، جبکہ اسفند یار باران کو پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف اتنی محبت سے دیکھتے وہ کہا لگاتا ایک آنکھ ونک کرتا انہیں فلائی کس دے گیا۔ جب اس کی حرکت پہ وہ مٹھیاں بھیجتا خود پہ ضبط کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ لڑکا اس کا پارا ہائی کر دیتا تھا۔ عمر ہو گئی ہے آپ کی ماموں جان۔ یار نورے جاؤ کھانے کو کچھ لے کر آؤ، ہم مووی دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ہالے نے صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے چیخ نما انداز میں ہانک لگائی، کیونکہ نورے میڈم پہلے سے ہی کچن میں موجود نوڈلز بنانے میں مصروف تھی۔ دیدا نوڈلز بنا رہی ہوں، مل کر کھاتے ہیں۔ نورے بھی جیسے اس پر قربان جاتی خوشی خوشی سب وارنے کو تیار تھی۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، وہ سانپ کی شکل والی لائنیں کچھ اور بنا کر لاؤ۔ نوڈلز کے نام پہ دل خراب کرتی وہ اس کی آفر کو کھلے دل سے ریجیکٹ کر گئی تھی۔ جب اپنے نوڈلز کو سانپوں کے ساتھ ملاتے دیکھ نورے کا مارے صدمے سے برا حال تھا۔ کمینی، تو یہاں بیٹھ کر کھانے کو مانگ رہی ہے، جانتی بھی ہو ٹیسٹ مل رہے ہیں کل۔ اس سے پہلے نورے یا حالے کچھ بولتی باہر سے بین ڈال کر آتی ماہین کو دیکھتے وہ بوکھلائے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ جب اس کی بات سنتے نورے نے تعصب سے سر ہلایا تھا، مگر حالے کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ قسم کھاؤ، سچ کہہ رہی ہو؟ حالے کی سانسیں اوپر نیچے ہوتی اس کی ٹائٹ ہوتی حالت کا ثبوت دے رہی تھی۔ تیری قسم سچ کہہ رہی ہوں۔ ہائے اللہ، کیا حال ہوگا جب ہم کلاس میں کھڑے ہوں گے اور ٹیسٹ ملیں گے۔ میں تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ماہی بنا اس کی روتو شکل پہ دھیان دیے اپنی عزت کی خاطر پریشان تھی، جب حالے نے اسے اپنے ہی بارے سوچتے دیکھ چٹکی کاٹی تھی۔ خبیث، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میرا بھی کچھ سوچ، کب تک اپنا سوچتی رہے گی؟ اسے مزید اپنا رونا روتے دیکھ حالے کا گزارا ناممکن ہوا تھا۔ تبھی اسے اپنی موجودگی کا بھی احساس دلانے لگی، جب ماہی نے بے حد بری شکل بناتے دوبارہ سے بینڈ ڈالا تھا۔ ہائے حالے، تو اسد کو کیسے فیس کرے گی؟ وہ پیچھے کھڑے باران شاہ کو دیکھ چکی تھی، جو شاید آج سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر پہ ہی تھا اور ابھی ابھی آیا تھا۔ ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہائے اللہ، اگر فیل ہوگی تو کیا عزت رہ جائے گی میری اس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ، بس اس دفعہ اسد کے سامنے عزت رکھ لینا، آئندہ دل لگا کر پڑھوں گی۔ ہائے اللہ، ابھی تو اس بکرے کو جال میں پھنسانا تھا، پہلے ہی امیج خراب ہو گیا۔
ماہی کی بات پہ وہ اسد کو یاد کرتے مزید شدت سے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ منہ میں ڈال گئی۔ جب اس کی بات پہ باران شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ اسد کون؟ یہ سوال اس کے اندر شعلے بھڑکا گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی پشت گھورتا جا رہا تھا، جبکہ ہالے اور ماہی اسے نظر انداز کرتی اپنا رونا رونے میں مصروف تھی۔ اللہ تعالیٰ اسد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ کل یونیورسٹی ہی نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ باران اسے کچھ بولتا، ہالے کی بد دعا پہ اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ لڑکی پاگل تھی؟ نہیں اللہ جی، یہ زیادہ ہی برا ہو جائے گا۔ کل اسے بخار چڑھ جائے، اس کی گاڑی ٹوٹ جائے اور اس کی ہوا نکل جائے۔ اوہ، میرا مطلب اس کے ٹائر کی۔ ارے مطلب گاڑی کے ٹائر کی۔ وہ تقریباً پاگل ہو چکی تھی جبکہ باران اپنے فون پہ کال آنے کی وجہ سے وہاں سے نکلا تھا، مگر ان دونوں کی آہو بکا اب تک جاری تھی۔ وہ اس عورت سے حساب لینا چاہتا تھا، مگر کام امپورٹنٹ تھا۔ تبھی اس کو بات پہ چھوڑتے وہ اپنے قدم روم کی طرف بڑھا گیا۔ ہائے ماہی، ہم برباد ہو گئے۔ حالے ماہی پہ گرتی مصنوعی رونا رونے لگی۔ ہائے، اسد نے اگر کچھ نہ کھلایا تو؟ وہ روتے ہوئے مزید اس پر چڑھی تھی، جبکہ اب خشک رونا رو رو کے ماہی کا گلا تھک چکا تھا۔ تبھی وہ نورے سے پانی منگوایا۔ حالے کو سائڈ کرتی صوفے پہ گری تھی۔ کھلائے گا تو اس کا باپ بھی، وہ زمین کو گھورتی کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، جب حالے نے اپنی پہلے سے صاف آنکھوں کو مزید صاف کرتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ حالے اور ماہی نے ٹیسٹ سے پہلے اپنی کلاس کے لڑکے اسد کو بڑھ کے مار کر چیلنج دیا تھا کہ اس ٹیسٹ میں وہ ٹاپ کریں گی، جس پر اس نے ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ جب حالے کی غیرت جاگی اور وہ اسے منہ بولے کھانے کی شرط لگاتے چیلنج کر گئی، جس کو اسد نے کافی پرجوشی سے ایکسیپٹ کیا تھا کیونکہ وہ پڑھنے میں کافی اچھا تھا، جبکہ ماہی اس کے جذباتی پن پہ اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ اگلے دن وہ مکمل تیاری کے ساتھ ٹیسٹ دینے بیٹھی تھی۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں انہوں نے پرچیاں نہ رکھی ہوں، مگر بیڑا غرق ہو سر احمد کا، جو ایک پل کے لیے بھی ان کے سروں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ رات جاگ کر پرچیاں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایک بھی پرچی کھولنے کا موقع انہیں نہیں ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سوالات سارے لکھ کر آئی تھی، مگر جوابات کی جگہ شکلیں بنائی تھی، جبکہ حالے تو انسٹاگرام پر دیکھی تھی۔ ریلیز کی بدولت پر جواب میں وائس میسج جیسا نوٹیفیکیشن بنا کر لکھ کر آئی تھی کہ اسے سن لینا۔ سوالات لکھتے لکھتے ہاتھ تھک گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب دونوں کو جان کے لالے پڑے تھے، مگر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نورے ان کے لیے سینڈوچ اور دوسری چیزیں لائی تھی، جن کو دیکھ کر وہ دونوں ہی اپنا دکھ بھولتی اس پر ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ پہلے کبھی کچھ ملا نہیں تھا ان بیچاریوں کو۔ کیا بکواس کر رہی تھی صبح تم؟ وہ اس وقت بلیک نائٹ ڈریس میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بازو پر لوشن لگا رہی تھی، جب دھاڑ کی آواز سے اس کے روم کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی شیر کی طرح غراتا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ کیا؟ وہ اس کو اچانک اپنے کمرے میں دیکھتی بوکھلاتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے لفظوں پہ حالے خانزادہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل ہوا تھا۔ اب کیا کہہ دیا تھا اس نے جو منہ سے آگ نکال رہا تھا؟ اسد کون ہے؟ وہ مٹھیاں بھیجتا اس کے منہ کے بالکل سامنے اپنا چہرہ ٹکائے اسے پوچھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بے حد کم فاصلہ تھا۔ حالے کو اس کی گرم سانسیں اپنے لبوں پہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی بات پہ وہ آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھول گئی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا اسد کو؟ ڈر کے مارے اس نے کپکپانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے جنون سے واقف تھی۔ اگر اب وہ اسد کو مار دیتا تو؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی روح کانپی تھی۔ وہ مقابل کی پوزیسونیس بہت اچھے سے جانتی تھی۔ بہرحال وہ فوراً سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتی اسے کام کرنے لگی، جو جلن کے مارے لال سرخ ہو رہا تھا۔ غصہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دے گا۔ مجھے جواب چاہیے حالے خانزادہ۔ وہ چیختا ہوا ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا اس کا سارا سامان زمین بوس کر گیا تھا۔ اس کے غصے سے خوف کھاتی وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ جانتی ہو نا کون ہو تم؟ وہ اس کے جبڑے کو ہاتھ میں دبوچتا اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ بولو، جواب دو ڈیمٹ، جانتی ہو نا کون ہو تم؟ اس کی آنکھیں ڈر کے مارے بند دیکھ کر وہ پاگل ہوتا اس کے چہرے پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا جبڑے بھینچے ہلکی مگر وحشتناک آواز میں غرتا حالے کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ جی جانتی ہوں۔ وہ جانتی تھی جب تک خاموش رہے گی وہ یوں ہی پاگل ہوتا رہے گا۔ تبھی فوراً سے سر ہلاتی اس کی بات پہ مثبت جواب دے گی۔ بتاؤ پھر کون ہو تم؟ اس کے سر ہلانے پہ ایک پر اسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ آنکھوں میں کچھ پا لینے کا غرور اچانک سے امڑ آیا تھا۔ غصہ، ناراضگی اپنی جگہ،
اور اس لڑکی کا اس بات میں ہلتا سر باران شاہ کو ایک غرور میں مبتلا کر گیا تھا۔ حالے باران شاہ ہوں میں، ایک ایک لفظ پہ زور دیتی وہ آنکھیں میچ کر بولتی تھی۔ باران شاہ کو دنیا کا سب سے خوبصورت شاہکار لگی تھی۔ وہ بنا دیر کے اس کے لبوں پہ جھکتا ان خوبصورت لفظوں کو ادا کرنے کا انعام دینے لگا، جب حالے کی آنکھیں اس کے اقدام پہ پھٹنے کو تھیں۔ یہ کیا کیا تھا اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اسے چھوئے گا بھی نہیں، تو آج یہ وعدہ کیوں توڑا؟ حالے آنکھیں پھاڑے اس کی بند آنکھیں دیکھ رہی تھی، جو سرور کے عالم میں خمار آلود ہوتی کسی اور جہاں پہ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں سے اپنی گرفت ہٹاتا، انہیں اچھے سے اپنا رنگ چڑھاتا، وہ اپنا چہرہ تھوڑا فاصلے پر کر گیا تھا، جبکہ حالے اب بھی سکتے میں تھی۔ نکل آؤ مراقبے سے باہر۔ کس کی ہے؟ کھڑے کھڑے، تم میں خود کو سمویا نہیں ہے جو یوں فوت ہو گئی ہو؟ اس کی کھلی آنکھیں، بکھرے بال اور نیم وا ہونٹ دیکھتا وہ اس پر طنز کرتا بولا تھا، جبکہ حالے تو اس کے تاثرات دیکھتی اش اش کر اٹھی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے چھوئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد خود کو کمپوز کرتی وہ حساب کتاب پر اتر آئی تھی، جب باران نے اس کی بات پر ابرو اچکائی۔ سیریسلی؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں چھوا ہے؟ بیٹا ایک ہلکی سی کس کی ہے بس تمہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ باران شاہ کو ان چھوٹی موٹی جسارتوں کے لیے تمہاری اجازت درکار ہے؟ صرف تمہیں ماں نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے میڈم، ورنہ تم تو کیا، تمہارا باپ ہی نہیں روک سکتا مجھے تمہارے قریب آنے سے، اس لیے زیادہ اچھلو مت۔ وہ ایک جست میں اس کو قریب کرتا، اس کے کانوں میں اپنی سرگوشیاں اڈیلتا۔ حالے کو شرم و غصے سے لال کر گیا۔ واٹ دا، وہ روانی میں اسے گالی نکالنے والی تھی، جب اس کی اچکائی ہوئی ابرو دیکھ وہ اپنی زبان کو بریک لگا گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے باران، تم چھوٹے ہو مجھ سے۔ اب کی بار عمر کا روب جمانا چاہا، جب باران نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ زمین میں گڑ جائے۔ چھوٹا؟ اور میں آپ سے؟ محترمہ ذرا خود پہ غور کیجیے اور مجھ پر بھی، اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا۔ وہ اس کا رخ آئینے کی جانب کرتا، اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا، اس کے کندھے پہ ٹھوڑی ٹکا گیا، جب اس کی بات پہ حالے کی نگاہیں سامنے کی جانب اٹھی تھی اور پھر واپس جھکنا بھول گئی تھی۔ کتنا مکمل منظر تھا سامنے، وہ اس کے حصار میں کھڑی اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے اسے شوق نظروں سے دیکھتا، لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ کو دبائے کھڑا تھا۔ واللہ وہ کتنا دلکش تھا۔ بے ساختہ حالے نے اس کی نظر اتاری تھی۔ 2 پل کے لیے دل میں غرور آیا تھا، ایک شاندار مرد لکھا گیا تھا اس کی قسمت میں، جبکہ باران اس کے تاثرات دیکھتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حالے کیا سوچ رہی ہے، تبھی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا وہ اس کی گردن کے خم پہ اپنے لب ٹکاتا، اس کا بوسہ لے گیا۔ وہ جو اس کے حسن میں مگن تھی، اس افتاد پہ اچانک سے بخلاتی اس کا حصار توڑ گئی۔ شکر ہے تمہاری نظریں تو ہٹیں، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہی رخصتی کروانی پڑے گی۔ اس کے تھوڑی دیر پہلے ساکت ہو کر دیکھنے پہ چوٹ کرتا وہ فوراً سے اسے شرمندہ کر گیا تھا، مگر مقابل بھی حالے خانزادہ تھی، شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایکچولی ایسی ڈراؤنی شکل پہلے کبھی دیکھنے کو ملی نہیں نا، اس لیے تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی کہ انسان کی ہے یا حیوان کی۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی وہ فوراً سے حساب چکتا کر گئی تھی، جبکہ باران اس کی بات پہ منہ کھول گیا۔ واٹ ربش، وہ اس کی بکواس سنتا بے ساختہ بلبلایا تھا، جب حالے اس کے تاثرات دیکھتی کہا لگا گئی۔ پورے دن کے بعد اب سکون میسر ہوا تھا۔ یہ بندہ ہر وقت اس کا خون چلاتا تھا، کبھی کبھی ہی اسے موقع ملتا تھا، تبھی سب بھولے اس کے تاثرات انجوائے کرنے لگی۔ شٹ اپ حالے خانزادہ۔ اسد کون ہے؟ اپنی بے عزتی پہ صبر کا گھونٹ بھرتا وہ واپس اسد کی طرف آیا تھا، جب حالے کو لگا کہ اس نے کوئی کڑوا بادام چبا لیا ہو، تبھی وہ الف سے یا تک اسے ساری بات بتا گئی کہ جیسے اس نے شرط لگائی اور آنسر وائس میسج میں دے کے آ گئی، جبکہ باران تو اپنی بیوی کا کانفیڈنس دیکھتے حیران ہوا تھا، جسے آتا کچھ بھی نہیں تھا، اور شرط وہ ایسی لگا رہی تھی جیسے کلاس کی ٹاپر ہو۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ، بھگتو اب۔ مگر یہ لڑکے کے ساتھ شرط لگا کر اچھا نہیں کیا تم نے۔ مزے سے پہلی بات کو انجوائے کرتا وہ آخر میں بھڑکا تھا، جب حالے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ باران پلیز بچا لے، وہ جانتی تھی یہ ٹرک کام ضرور کرے گی، تبھی اس نے ایک آخری حربہ آزمایا تھا، جبکہ اس کی پیش قدمی پہ باران کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔
پل میں خمار آنکھوں میں اپنا ڈیرا جماتا اس کی معصومیت پہ نگاہیں جما گیا۔ واللہ آفت تھی یہ لڑکی۔ وہ جنونی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا، اپنے ابھرے جذبات سلاتا، اس کی یونی کال کرنے لگا۔ اب بیوی نے اتنی محنت کر کے فرمائش کی تھی، انکار کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ تبھی اس کے سر کا ایک بوسہ لیتا اس کی ہمت کو داد دینے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قدم اٹھاتے وہ کتنا آکورڈ فیل کر رہی ہوگی۔ بابا تو باران بھائی کو اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں، آپ کیا لینے آئے ہیں؟ ساحل جو باران کے بلانے پہ خانزادہ حویلی داخل ہوا تھا، اپنے سامنے اس 1.5 فٹیا کو دیکھتا حیرت سے منہ کھول گیا۔ کیا مطلب ہے؟ ساحل کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا، کیونکہ باران صاحب نے اس کے سامنے کہا ہوا تھا کہ ان جناب کی بہت عزت ہے سسرال میں۔ ارے مطلب بابا ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے اب آپ بھی آگے۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ بہت جلد شاہوں کی حویلی ہجرت کرتے خانزادوں کی حویلی میں پناہ گزیر ہو جائے گی۔ دونوں بازو کمر پہ ٹکاتے وہ جیسے لڑنے کو تیار کھڑی تھی، جبکہ ساحل اپنے سے 6 سالہ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی لمبی زبان ہے تمہاری لڑکی، عائزہ کی ٹرٹر چلتی زبان پہ ساحل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جب پیچھے سے آتی نورے کی آواز پہ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ تمہیں تو گول گپے لینے بھیجا تھا نا میں نے۔ بنا ساحل کی موجودگی کو نوٹس کرے وہ عائزہ پہ چیخ پڑی تھی، جب عائزہ نے منہ بسورے ساحل کی طرف اشارہ کیا تھا، جو نورے کو دیکھتا فوراً سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اوہ، یہ کب آئے؟ السلام علیکم ساحل لالا، کیسے ہیں آپ؟ عائزہ کی نسبت نورے نے اس کا ویلکم اچھا کیا تھا، مگر لالا کہتے سارا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ساحل نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتے اس سے بھی حال احوال دریافت کیا تھا، جب عائزہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے گھورتے سٹاپ کروایا۔ اوہ بس زیادہ فری نہیں ہونا، میری دوست کے ساتھ اوپر جائے، وہاں سے دوسرا کمرہ ہے لالا کا، بنا یہاں وہاں نظریں گھمائے سیدھا وہاں جانا، سمجھے آپ؟ وہ چھوٹی پٹاخہ ساحل کو آرڈر دیتی اس کی عزت 2 کوڑی کی کر گئی تھی۔ اس کا حکم نامہ سنتے وہ بمشکل ضبط کرتا اسبات میں سر ہلاتا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے نورے کے سامنے اس کی عزت کا فالودہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ اسی دوست کو تمہاری ناک کے نیچے سے نہ نکال کر لے کے آنا تو مجھے ساحل شاہ مت کہنا ٹڈی۔ دل ہی دل میں عائزہ سے مخاطب ہوتا وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگا، جبکہ نورے کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ اسے شرمسار کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ کہ ایک چٹاک بھری لڑکی سے بے عزتی کروا لی میں نے؟ اوف ساحل، لعنت ہو تم پر۔ اپنے ماتھے کو مسلتا وہ بہت مشکل سے خود پہ قابو کیے ہوئے تھا۔ اسلان، اتنا تنگ کرتے ہیں آپ مجھے؟ یہیں تو رکھی تھی جیکٹ یار۔ وہ جو کچن میں کام کر رہی تھی اسلان کی آوازوں پہ زج ہوتی کمرے میں آتی جیکٹ ڈھونڈنے لگی، جبکہ اس کی نگاہ سامنے کھڑے اسلان پر پڑی تھی، جو جیکٹ زیبتن کیے شرارتی مسکان لبوں پہ سجاتا اس کا پارا ہائی کروا گیا۔ آپ نے مزاح کیا میرے ساتھ؟ وہ کافی سنجیدگی سے پوچھتی اس کے قریب ہوئی تھی، جب اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتے اسلان نے تھوک نکلا تھا۔ وہ آج بھی اپنی بیوی سے بے حد چالو تھا۔ حور، تم بنا چہرہ دکھائے چلی جاتی ہو اور پھر آتی بھی نہیں ہو، اس لیے بلایا تھا نا۔ بیچاری سے ہونٹ لٹکاتے اسے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسانا چاہا، جب اس کی بات پہ صدا کی کم عقل حور نے بھی بنا غور و فکر کیے سر ہلاتے تائید کی تھی۔ کہتے وہ ٹھیک رہا تھا، لیکن ناشتہ بھی تو بنانا ہوتا ہے نا اسلان۔ وہ فوراً سے اپنے تاثرات صحیح کرتی اس کے قریب ہوتے اس کی جیکٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب اس کے بدلتے تیور دیکھ اسلان نے دل ہی دل میں خود کو داد دی تھی۔ وہ یوں ہی اسے اپنی باتوں میں لے لیا کرتا تھا اور حور اس کی باتوں میں آ بھی جاتی تھی۔ آپ کے نواب صاحب کدھر ہیں؟ بڑا سکون ہے گھر میں، لگتا ہے کسی اور کے گھر کا سکون برباد ہوا پڑا ہے۔ وہ گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتا بولا تھا، ورنہ باران نے اس وقت ملازموں کو ایک ٹانگ پہ نچایا ہوتا تھا۔ ایسی خاموشی اس کی موجودگی میں شاہ حویلی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ علیزے کی طرف گیا ہے، پتہ نہیں کیا حال کر رہا ہوگا ان کا۔ اپنے بیٹے کی شرارتی طبیعت سے واقف وہ بھی ہنستے ہوئے بولی تھی، جب اسلان نے آنکھیں سکیڑی۔ ایک بیٹا پیدا کیا اور اسے اپنے جیسا بنا لیا، کہا بھی تھا ایک بیٹی مجھے بھی دے دو، میں بھی اپنا عکس دیکھ لوں کہیں کا، مگر نہیں، بیٹا کافی ہے کہہ کر میری خواہش کا خیال بھی نہیں کیا۔ تمہارا وہ بیٹا تو بس تمہارے لیے کافی ہے، مجھ غریب کا کیا قصور تھا؟ اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد لگتا ہوں میں، کیونکہ آپ کے اس صاحبزادے نے تو مجھے کبھی باپ سمجھا ہی نہیں۔ وہ شکایتوں کے انبار لگاتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا، جب اس کی اتنی ساری شکایتیں سن کر حرین کھلکھلائی تھی۔
وہ اکثر باران سے زچ ہوتے ایسے ہی بیٹی کی فرمائش کرتا تھا، جسے حورین نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا۔ تو ابھی لے آئیں بیٹی، آپ کی کون سی عمر ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ یہ کام ہو سکتے ہیں تو آگے تک بھی جا سکتے ہیں۔ مگر یہاں میرا بھی مسئلہ ہے نا، آپ تو بیٹی لے کر اولاد کی کمی پوری کر لیں گے، میں ایک سمجھدار باپ کی کمی کیسے پوری کروں گا؟ مجھے تو باپ ملے گا نہیں۔ اس سے پہلے حورین کچھ بولتی دروازے سے انٹر ہوتے باران شاہ نے بنا ان کی پرائیویسی کا خیال کیے اپنے قدم اندر جماتے دونوں کو بوکھلایا تھا۔ جب اس کی بات پہ اسلان نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ تمیز نام کی چیز نہیں ہے تمہیں؟ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جاہل انسان؟ وہ غصے سے پھٹتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ بیڈ پر پیچھے کو گرتا اس سے اپنا بچاؤ کرتا کشن آنچک کر اپنے چہرے پر کر گیا۔ ہاں تو یہ خیال تب کیوں نہیں آیا جب بچپن میں میرا منہ دوسری جانب کروا کے ممی کو کس کرتے تھے؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر ان کو ایکسکیوز کرتا۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے وا کر گیا۔ تم دیکھتے تھے؟ مارے صدمے کے اسلان کی آواز حلق میں گھٹ رہی تھی، جبکہ ان کی حالت دیکھتے باران شاہ کا کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ شروع سے لے کر اینڈ تک ان کے تاثرات انجوائے کرتا وہ ایک آنکھ ونک کرتا زبردست سا کہکہا لگا گیا، جبکہ حورین کو لگا وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اس کا بیٹا اتنا بے باک تھا، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ خر کے بچے! اسلان غصے کی شدت سے چلاتا اسے کمرے سے نکلنے کا حکم دے گیا، جبکہ غصے سے پاگل ہوتے وہ خود کو گالیاں دے گیا تھا۔ دیٹس اے پرابلم، خر کا بچہ! فائنلی آپ نے مانا تو صحیح کہ میں آپ کا مطلب خر کا بچہ ہوں۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا ایک جھٹکے سے اڑتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جانتا تھا مزید وہاں رکا تو اس کے باپ نے پھٹ پڑنا تھا، مگر صبح صبح ان کی جلا کر وہ اب سکون سے اپنا کام کر سکتا تھا۔ اسفندیار اور اسلان کو زچ کرتا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جبکہ پیچھے حورین اسلان سے لڑتی ان سے خفا ہو چکی تھی کہ وہ کیوں بہران کے سامنے اسے کس کرتا تھا۔ ان دونوں کو آپس میں لڑتے دیکھ وہ شوق سی دھن لبوں پہ سجاتا کشن کو ہوا میں اچھالتا کمرے سے نکلا تھا۔ ماما کوئی آ رہا ہے کیا؟ کچن میں داخل ہوتے بے حد مزیدار خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا، جن سے متاثر ہوتے وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگی۔ جب وہاں حورین کو کھڑے دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ پھوپھو جانی آپ یہاں؟ وہ خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھتی اس کے گلے لگی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ ان کے گلے لگتی کافی گرم جوشی سے ملی تھی۔ جب وہ اپنی خوبصورت بھتیجی پہ واری جاتی اس کے گال چوم گئی۔ ہاں تمہارے بابا نے بولا تھا کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے۔ وہ اس سے الگ ہوتی اسے بتانے لگی، جب حالے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا گئی۔ اوہ صحیح ہے، مجھے تو بتایا نہیں کسی نے ایسے مہمانوں کا۔ خیر مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ مہمانوں کو بالکل بھی سیریس نہ لیتی کھانے کو مانگنے لگی، جب حورین نے اس پہ قربان جاتے اس کے لیے کھانا نکالا تھا۔ اپنی پھپھو کی اتنی محبت پہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جتنی حسین اس کی پھپھو تھی اس سے کئی زیادہ حسین ان کا دل تھا۔ پتہ نہیں وہ کینگرو کس پہ چلا گیا تھا؟ اچانک سے اس کے ذہن میں باران کا خیال آیا تھا، اس کے باعث منہ کے برے برے زاویے بناتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی سو ہی رہی تھی جب نورے نے اسے آ کر اٹھایا تھا کہ بابا بول رہے ہیں نیچے آؤ۔ تبھی وہ بین کرتی نیچے آئی تھی۔ جب مہمانوں کو دیکھتی وہ حیران ہوئی تھی۔ 2 آنٹیاں، ایک انکل اور ایک لڑکا تھا۔ بے ساختہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ کیا بابا نے اس کے رشتے کے لیے بلایا تھا؟ وہ کپ کپاتے دل سے سوچتی اندر قدم رکھتی سلام لے گئی۔ جب ایک آنٹی نے اسے محبت سے اپنے پاس بلایا تھا، وہ جھجکتی ہوئی ان کے قریب جاتی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ جب وہ اس کی بلائیں لیتی اس کے حسن کو جان وارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی ہمیں تو آپ کی لڑکی بہت پسند آئی ہے، ہماری جانب سے تو رشتہ۔ اس سے پہلے وہ آنٹی ایکسائٹڈ انداز میں کچھ اچھا بولتی، کسی کی دھاڑ سے وہ ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس! خبردار جو ایک لفظ بھی نکالا منہ سے، عمر کا لحاظ کیے بنا زبان کھینچ لوں گا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ٹیبل پہ پڑے تمام لوازمات نیچے گراتا پاگل ہوا تھا، جبکہ اسفندیار نے اس کی بدتمیزی پہ آگے بڑھتے اس کے چہرے پہ تھپڑ جڑا تھا۔ سب کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باران نے انہیں سائڈ کرتے لڑکے کا گریبان پکڑتے اسے اٹھا کر باہر کی جانب پٹکا تھا۔ آئندہ اس حویلی کی طرف رخ بھی مت کرنا، اور رک ذرا، باجی بول اسے، شادی کرنی ہے تجھے؟ ہاں شادی کرنی ہے، کرواتا ہوں میں شادی، بول باجی ورنہ
اس کے منہ پہ پھنکارتا اسے مار دینے کے در پہ تھا۔ جب لڑکے کے باپ نے آگے بڑھتے منتیں کرتے اپنے بیٹے کو چھڑایا تھا، اسے لے کر جائیے اور آئندہ اس حویلی میں قدم نہ رکھیے گا، اور جس محترمہ کے لیے آپ رشتہ لائے ہیں نا، وہ خیر سے میری منکوہا ہے۔ باران شاہ ان کے 14 طبق روشن کرتے حویلی والوں کے سروں پہ چھت گرائی تھی۔ سب کی نگاہیں حالے کی طرف اٹھی تھی، جو ان کی نظروں سے نگاہیں چراتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ سب کو ان کا جواب مل چکا تھا، مطلب باران واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ سب بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آنٹیاں وہاں سے اپنے بیٹے کو لیتی رفو شکر ہوئی تھی۔ ہاں تم بتاؤ، شادی کرنی ہے؟ زیادہ شوق ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے شو پیس کی طرح سج کر بیٹھنے کا۔ اب کی بار وہ حالے کے قریب آتا، اس کے بازو تھامتا، اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ جب باران کی بات پہ زور و شور سے روتی ہچکیاں بھرنے لگی۔ اسٹاپ کرائنگ حالے باران شاہ۔ اس کو چپ کرتے نہ دیکھ وہ بے ساختہ غراتا اس کا پورا نام لے گیا تھا۔ جب اسفند یار نے اپنا ضبط کھوتے ایک دفعہ پھر سے باران کا رخ اپنی جانب کرتے ایک اور مکہ چڑھا تھا۔ ہمت بھی کیسے کی میری بیٹی کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی؟ اسفند یار اس کا گریبان تھامتا غرایا تھا۔ حالے باران شاہ، ایسے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کا نام لیتا دوبارہ سے انہیں زج کر گیا، جبکہ اتنے برے حالات میں بھی اس کی حرکتیں دیکھتے اسلان اور اسفند کے علاوہ سب کھلکھلائے تھے۔ بس کرے اسفند، بچے کو درد ہو رہا ہوگا۔ بلاخر علیزے نے آگے بڑھتے اسے روکا تھا، جس پہ باران نے اپنے منہ سے خون صاف کرتے اسلان کی طرف تعصب سے دیکھا تھا۔ واقعی میں خر کا بچہ ہوں، مجال ہے جو میرا باپ اپنی اولاد کی حفاظت کر لے۔ باران ان کا جملہ بولتا انہیں تپانے سے بھی باز نہ آیا تھا، جب حرین نے اسلان کی شکایتی نظریں محسوس کرتے باران کو گھورا تھا۔ لیکن تم نے حالے سے نکاح کب کیا؟ اب راج نے ان سب کو اگنور کرتے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ٹو لینے سے باز نہیں آئیں گے نا آپ؟ باران نے ان کے پھپھی بننے پہ آنکھیں چھوٹی کرتے وار کیا تھا، جس پہ نورے نے اسے گھورا تھا۔ میرے بابا سے ایسے بات نہ کرو باران۔ وہ بچپن سے اسے باران ہی کہتی تھی، تبھی اسے گھورتے ہوئے بولی، گڑیا آپ کے بابا کے کام ہی ایسے ہیں۔ وہ نورے کی بات پہ دانت کچکچا کر بولتا ابراج پہ اپنی چیل سی آنکھیں ٹکا گیا۔ ہاں بس ایک یہ اور اس کا وہ شریف دوست پرفیکٹ ہے، باقی سب تو دنیا پہ بوجھ ہے، ابراج نے جلتے کڑتے کہا تھا، جس پہ باران نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ میرے دوست پہ بھی اپنی گندی نظریں نکائی ہیں آپ بھائیوں نے؟ بیچارہ اس لیے بیمار رہتا ہے۔ اس کی بات پر باران نے تعصب سے سر ہلایا تھا، جب اسلان نے اس شیطان کے چیلے کو گھورا تھا۔ انسان کے بچوں کی طرح جواب دو، نکاح کب کیا؟ اسلان نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ باران چاہ کر بھی اور کوئی بات نہ کر سکا۔ 4 سال پہلے کیا تھا۔ کالج سے واپسی پہ میری حالے کے ساتھ بحث ہوئی، جہاں اس نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا باپ اسے کبھی میرے حوالے نہیں کیا کرے گا۔ تبھی میں اسے وہاں سے فارم ہاؤس لے گیا اور نکاح کر لیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ منایا کیسے، تو زیادہ ڈیپ نہ جائیں، آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نارمل سے لہجے میں انہیں مختصر سا بتاتا، آخر میں جان بوجھ کر معنی خیزی سے بولتا اپنا لہجہ گمبھیر بنا گیا۔ وہ جو سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے، آخر پہ اس کے لہجے کا معنی خیز اور گمبھیر ہونا بہت اچھے سے محسوس کر گئے تھے۔ ابھی کے ابھی طلاق دو میری بیٹی کو۔ اسفند نے اس کی بغیرتی پہ آگے بڑھتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ سسر جی، گریبان تک بہت جلدی آ جاتے ہیں آپ، میری بھی کوئی عزت ہے، بیوی والا ہوں، کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ باران نے جان بوجھ کر اسے سب کرتے بیوی کا لفظ استعمال کیا تھا، جبکہ اسفند کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ قتل کرنے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا لگتا ہے میں آپ کے ہاتھوں مرنے والی نسل ہوں؟ ہاں البتہ میری بیوی کو میرا خون معاف ہے۔ کیوں بیوی؟ بتاؤ، مارنا چاہتی ہو نا مجھے؟ اسفند کے ضبط کا مکمل امتحان لے لینے کے بعد وہ حالے کی طرف رخ موڑ گیا، جو بنا اس کی بات کو جواب دیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ حالے، کیا تم باران کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہو؟ حرین کی سنجیدہ آواز پہ حالے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے باران کی طرف دیکھا تھا، جو پہلے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظریں ہٹاؤ میری بیٹی سے۔ اسفند نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا، جب باران نے اس کا چہرہ اپنے سامنے دیکھتے منہ بنایا تھا۔ تو کیا مطلب، آپ پہ ٹکاؤں؟ اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا، میں اپنی حسین آنی کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اسفند کی گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کرواتا اپنا رخ علیزے کی طرف کر گیا، جب اسفند نے دھکا دیتے اسے حالے کی جانب موڑا تھا۔ مرو کمینے انسان، اپنی بیوی کو دیکھو،
میری بیوی سے دور رہو۔ خالے کا سر اسبات میں ہلتے دیکھ اسود نے سکون کی سانس بھرتے باران کا رخ خالے کی جانب موڑتے کہا تھا۔ جب باران نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، قسم لے لی مامو جان، پہلی دفعہ اچھے لگے ہیں۔ وہ انہیں فلائنگ کس کرتا محبت سے بولتا حالے پہ نگاہ ٹکا گیا، جو حرین اور علیزے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جواب دیتی شرمائی لجائی سی باران شاہ کے سینے میں گھسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد، یار ماہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کرو۔ وہ باران کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی خشک ہوتی سانسوں کو تر کر رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کی ٹائٹ ہوتی حالت دیکھتی اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ تمہارا ڈرنا بنتا بھی ہے، آخرکار بچپن کی محبت ہو۔ اف، کیا بنے گا تمہارا؟ ماہی جان بوجھ کر اس کو ڈراتی اس کی جان مزید نکال رہی تھی، جب وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ دفع ہو جو کمینی عورت، اگر ہمدرد نہیں بن سکتی تو ڈراؤ بھی نہیں۔ اسے دھکا دے کر بیڈ سے پیچھے پھینکتی غرائی تھی۔ جب اچانک دروازہ ناک ہونے پر وہ اندر داخل ہوتا، ان سب کو دیکھتے 2 سیکنڈ کے لیے رکا تھا، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کرتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ سب اس کے لیے دعائیں کرتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حالے اپنے آپ کو کمپوز کرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ 5 ہی منٹ میں وہ چینج کرتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ یہ پکڑو، تمہارے بچپن سے دیکھے گئے منہ کو دیکھنے کی منہ دکھائی۔ وہ بنا اس کا گھونگھٹ اٹھائے ڈبیا کو اس کی گود میں پھینکتا ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال بنانے لگا، جب حالے نے اس کی حرکت پر اسے دل ہی دل میں صلواتے سے نوازا تھا۔ 5 منٹ بعد اپنے بال بنانے کے بعد وہ اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ شکل دکھاؤ، اگر دیکھنے کے لائق ہے تو۔ وہ جان بوجھ کر مسکراہٹ ضبط کرتا اس کو زج کرنے کی خاطر بولا تھا، جب وہ ایک جست میں اپنا گھونگھٹ الٹتی اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ تم سے تو پیاری ہے میری شکل۔ وہ اپنے چہرے پہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی بنا دیر کیے فوراً سے اپنی شکل دکھا دی، جو آنکھیں کھولے اس کے دلکش چہرے میں کھو گیا تھا۔ واللہ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے ساختہ باران شاہ نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ حالے، کتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے ماتھے کو وقتاً فوقتاً چومتا اپنی دیوانگی اس پر ظاہر کر رہا تھا، جب اس کی بات پہ حالے شرماتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کتنے پیسے لگے اتنا حسن سمیٹنے میں؟ اسے شرماتے دیکھ وہ دوبارہ سے اس کی ٹانگ کھینچ گیا، جب حالے چیخی تھی، باران میں آپ کو گنجا کر دوں گی۔ وہ روحانسی ہوتی بے ساختہ احتجاج کر گئی، جب باران کہکہا لگاتے اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ میری جان، اتنی حسین کیوں لگ رہی ہے؟ وہ اس کو خود میں قید کرتا لاڈ سے پوچھنے لگا، جب اس کے لہجے میں لاڈ محسوس کرتی وہ بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کرنے لگی۔ ہائے اللہ، کن لفظوں میں تعریف کروں؟ وہ اس کی گردن کو چومتا محبت سے بولا تھا، جب حالے اس کے لبوں کی گستاخیاں برداشت کرتی خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ تم تو عام حالات میں بھی میرے دل میں اترتی ہو، آج تو مکمل ہتھیاروں سے لبریز ہو۔ کیا کہتی ہو؟ بلا لیا جائے اسرائیل کو؟ اس کے ناک کے ساتھ ناک ٹکراتا محبت سے بولا۔ تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ وہ اس کی دلکش آنکھیں دیکھتا ان پر باری باری لب رکھتا بولا تھا، جب وہ اس کی تعریف کرتے انداز پر نثار ہوئی تھی۔ میری محبت، میری بیگم، میرا سکون، میرا چاند، میرا دل، میرا جہان۔ وہ باری باری اس کے تمام نقوش پر لب رکھتا پاگل ہوا تھا۔ جب بوسوں کی اتنی بچھاڑ پر وہ پاگل ہوتی، دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ باران، بس کریں۔ اس کو مسلسل اپنے لب چومتے دیکھ وہ اسے روکتے ہوئے بولی، جب باران نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھی۔ یو مین آگے بڑھوں؟ وہ معنی خیزی سے مسکراتا اس سے اجازت طلب کرنے لگا، جب اسے اپنی بات کا غلط مطلب نکالتے دیکھ وہ گڑبڑائی تھی۔ استغفر اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگاتی اس کی بات سے انکار کر گئی، جب وہ کہکہا لگاتا اس کی ناک کی ٹپ دانتوں میں دباتا اس کو پیچھے کی طرف لٹا دیا۔ اب تو میں نے سمجھ لیا ہے۔ وہ اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا، اس پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا، اسے اور ہی دنیا ملے گیا تھا۔ میرا جنون ہو تم، میرا پاگل کرنے والا جنون، اتنی سی عمر میں میرے دل میں گھسنے والا میرا جنون۔ اس کی دھڑکنوں پہ اپنا لمس کی چھاپ چھوڑتا اس کو سسکنے پہ مجبور کر گیا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں ٹوٹتی بکھرتی شرمائی لجائی سی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی۔ باران سے ہمیشہ سے ایک ڈر، ایک جھجک محسوس ہوتی تھی اسے، مگر اس وقت وہ سب کہیں دور کا سوئے تھا۔ بس وہ تھی اور اس کا باران، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ 3 سال بعد، ماما
بابا کو کال کریں، مجھے بات کرنی ہے۔ حالے جو اس وقت لاؤنج کا سیٹ اپ کر رہی تھی اپنی بیٹی کی آواز پہ روحانسی ہوتی مڑی۔ کیا مسئلہ ہے حائزہ؟ تمہارا باپ کام کر رہا ہوگا، اتنا فارغ نہیں ہے کہ تم سے باتیں کرے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایک ہی بات سے تنگ آتی غصے سے بولی تھی۔ جب حائزہ نے ماں کی بات پر منہ بسورا۔ بابا صحیح کہتے ہیں، آپ گندی ہو۔ وہ ماں کے ڈانٹنے پہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرتی باپ کی کہی گئی بات کو ڈھنڈورا پیٹنے لگی۔ جب حالے نے اس کی بات سنتے کمر پہ ہاتھ ٹکایا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہی ہو اسے؟ نورے جو کال پہ تھی ان دونوں کی نوک جھوک دیکھتی وہیں آ گئی جب حالے نے اسے گھورا تھا۔ مل گئی فرصت تمہیں تمہارے اس مجنوں سے؟ اللہ معاف کرے، اتنی بھی کیا باتیں تم دونوں میاں بیوی کی جو ختم نہیں ہوتی۔ وہ نورے کے ساحل کے جانے کے بعد ہر وقت کال پہ رہنے کی وجہ سے شدید اکتائی ہوئی تھی۔ جب اس کی بات سنتی نورے نے اسے گھورا تھا۔ شٹ اپ، ابھی آئی تھی ان کی کال، وہ شرمائے سے لہجے میں کہتی نگاہیں جھکا گئی تھی جب حالے نے اس کے شرمانے پہ نگاہیں گھمائی تھی۔ بس کرو ایکٹنگ، اتنی بکواس لگ رہی ہو شرماتی ہوئی۔ اس کی لال رنگت پہ ماشاءاللہ بولتے وہ جان بوجھ کر منہ بناتی اس کی توہین کر گئی جب نورے نے اس پہ لعنت بھیجی تھی۔ جاہل عورت، عائزہ تھی کال پر، ساحل کال نہ کرے اس وجہ سے ہر وقت وہ میڈم کال پہ رہتی ہیں۔ دونوں بہنوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ روحانسی ہوتی عائزہ کی کارستانی بتانے لگی جب اپنی بہن کے شاطر دماغ پہ حالے کا کہکہا بلند ہوا۔ ساحل سے اس کی ابھی تک نہیں بنتی تھی، حتیٰ کہ ابراج کی طرح وہ بھی ساحل کے ساتھ نورے کی شادی کرنے کے سخت خلاف تھی، مگر نورے کی ہاں نے سب کے احتجاج روک دیے تھے، جبکہ یہ کال کرنے والی سزا خالص ساحل کے لیے عائزہ نے ہی تجویز کی تھی۔ جبکہ اپنی چھوٹی ستیلی سالی کی حرکتوں پہ وہ اپنا غصہ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ محترمہ اس کی میڈم کی لاڈلی سہیلی اور بہن تھی۔ جب بھی ساحل شاہ پہ فرض تھا کہ اس آفت کی پڑیا کو برداشت کرے۔ 2 سال پہلے حائزہ کی آمد پر ساحل اور نورے کا نکاح ہوا تھا، جو کافی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ساحل کے رشتے کی بات چلانے والی بھی باران ہی تھا، مگر ذاتی طور پر اسفند کو ساحل بے حد پسند تھا، تبھی اس نے کوئی احتجاج کیے بنا حامی بھر دی تھی، جبکہ ابراج اور عائزہ نے کافی احتجاج اٹھایا تھا، جو باران شاہ نے اچھے سے قابو کرتے انہیں سائڈ پہ پٹخا تھا۔ بابا جان، میں نے ماما سے بولا کہ مجھے آپ کو کال کرنی ہے تو ماما نے منع کر دیا۔ وہ ابھی آفس سے آتا اپنی لاؤنج میں بیٹھا ہی تھا جب وہ اپنے باپ کی گود میں چڑھتی اپنے ماں کی شکایات لگانے لگی، جس کو سننا اس کے باپ پہ فرض تھا۔ میرا بچہ، اپنی ماما کو پیچھے چھوڑو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ آج آئس کریم کھانے چلوں گا۔ وہ اس کا دھیان ماں پر سے ہٹاتا اسے لالچ دینے لگا، کیونکہ جانتا تھا کہ ماں کی برائی نہ کی تو بیٹی جان نہیں چھوڑے گی، اور ماں کی برائی کر دی تو ماں نے قریب نہیں آنے دینا تھا۔ تیرا صحیح چل رہا ہے، اس کی بے بسی پہ ساحل ہنستا ہوا اس کا مذاق اڑانے لگا۔ جب باران کی گھوری پہ گڑبڑایا تھا، میں بھی آتی ہوں اور نورے کو بھی لے کر آتی ہوں، اکٹھے چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ حالے جو کچھ دیر پہلے ہی ان کے پیچھے کھڑی تھی، باران کی بات سنتی اوپر کی طرف بھاگی جب اس کی پھرتی دیکھ باران کا منہ کھلا تھا۔ باران کی حالت دیکھتے ساحل کا ایک اور کہکہا لاؤنج کی زینت بنا تھا۔ اب اس گھر میں یوں ہی کہکہے گونجتے تھے اور آنے والا وقت ان کی یوں ہی خوشیاں لانے والا تھا۔